مشاہد صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کے کل کے مکہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں ہے. کون سا والا سٹیٹمنٹ؟ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے، لڑائی کے بعد مکہ یاد آئے. ہم تھوڑا سا کریڈٹ لیں گے کہ آپ پچھلے کافی سالوں سے سینیٹر ہیں اور پولیٹکس کے اندر ہیں، مگر آپ بہت پرومیننٹ صحافی ہونے کے باوجود آپ ایک ہائبرنیشن میں میڈیا کے حوالے سے رہتے تھے. بہت زیادہ پارلیمنٹ کے اندر بہت اچھی تقریریں کرتے تھے، سیمینارز میں بھی کرتے تھے، مگر جو ہے میڈیا پہ ہمیں تھوڑا سا کریڈٹ ہے کہ ہم نے آپ کو تھوڑی سی زبردستی کر کے پرانے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے لائے ہیں. مگر ابھی آپ بہت فیشنیبل ہیں، ہر چینل آپ کو بلانا چاہتا ہے. کل یہ کہہ رہی ہیں کاشف واسی کے شو میں آپ نے یہ جو کہا جو مکہ بعد میں یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے، اس حوالے سے پوچھ رہی ہے. بہت زیادہ لائم لائٹ میں ہے وہ. میں تو ویسے بھی ایک تو میں واقعی کریڈٹ دوں گا عامر متین صاحب کو، ہمارے پرانے دوست اور ساتھی ہیں، بہت پرانے، اور میں ہمیشہ ان کے پروگرام میں آتا رہا ہوں شروع سے، اور ون آن ون، اور مزہ بھی آتا ہے کیونکہ ان کا لیول اور کیلیبر، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی سوچ مختلف ہے. یہ روایتی صحافی نہیں ہے اور اس لیے ان کے ساتھ آ کے مزہ بھی آتا ہے. تو میں تو ویسے بھی کسی مکے اور لڑائی کے خلاف ہوں. میرا تو ہمیشہ رول یہی رہا ہے، چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو یا باہر ہو، کہ ہم مفاہمت کی بات کریں اور ملک میں جو درپیش چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو جوڑیں، پل کا کردار ادا کریں. تو یہ جو جارحانہ سوچ ہے یا اقدام ہے، اس کے میں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، کیونکہ پاکستان کے مسائل ایسے ہیں، نہ کوئی ایک شخص، ایک پارٹی، ایک حکومت یا ایک ادارہ اکیلے مسئلہ حل کر سکتا ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ لڑائی جو ہو چکی ہے ماضی میں، انہوں نے بھی دیکھی تھی، عامر متین صاحب نے 1990s میں لڑائی ہوئی دو بڑی جماعتوں میں، اس کا نتیجہ کیا ہوا. پھر اگر یہی ایکشن ریپلے ہونا ہے یا ہم نے ریپیٹ کرنا ہے ماضی کی غلطیاں، تو اس کے نتائج بھی ملک کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بہت منفی ہوں گے. یہ شاہ صاحب بڑی اچھی بات کی، میں بھی چاہ رہا تھا کہ آپ کی طرف سے یہ وضاحت آنی چاہیے کہ آپ نے یہ ایک ٹرم، میں نے کہا نا جس طرح آج کل آپ کو بڑے غور سے لوگ سنتے ہیں اور فیشنیبل ہو گئے ہیں، تو ہمیں بڑی اب اپنا جتا کے لانا پڑتے ہیں پرانے تعلقات، کہ یہ جو آپ نے ٹرم استعمال کی مدر آف آل ڈیلز، تو اس کے دو مطلب نکالے جا رہے ہیں. ایک تو منفی نکالا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، کسی نے کسی جگہ بیٹھ کے کوئی ڈیل کر لی ہے اور یہ کچھ ہونے جا رہا ہے. دوسرا ایک مثبت ایک نکالا جا رہا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں معاشی اور سیاسی، اس میں مصالحت کی ضرورت ہے، آربیٹریشن کی ضرورت ہے، سب کو مل بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے. آپ کا کیا تھا when you said mother of all deals what did you mean؟ دیکھیں جی عامر صاحب، آپ کو واشنگٹن ڈی سی میں بھی رہے ہیں، امریکہ میں، اور امریکی سیاست پر بڑی گہری نظر ہے، اور میں وہاں خود واشنگٹن ڈی سی میں ایک زمانے میں رہا بھی ہوں، پڑھتا بھی رہا ہوں. مغرب میں اور ویسٹ میں اور امریکہ میں کوئی اگر ڈیل کر سکے سیاستدان، تو یہ اس کی بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے کہ جی سو اینڈ سو از اے ڈیل میکر. اس کی بڑی خوبی کہ وہ ڈیل کر کے وہ مسئلے حل کرتا ہے. ڈیل کا مطلب ہے کہ مفاہمت کے ذریعے، مشاورت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا اور کچھ لچک بھی دکھانا ایک دوسرے سے، کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر، اور یہ ایز اے پرابلم سالور. پاکستان میں ڈیل کا لفظ ہی بہت برا ہو گیا، حالانکہ ڈیل کو ایسی بری بات نہیں ہے. اگر ملکی مفاد میں کوئی ہو جاتی ہے، اگر بھٹو اور مجیب کی ڈیل ہو جاتی 1971 میں، اور اس وقت تو ملک 2 لاکھ شاید نہ ہوتا، اور اگر 1999 میں میاں صاحب اور بے نظیر کی کوئی ڈیل ہو جاتی تو شاید ہم بچ جاتے اور مسائل سے. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ایشوز ہیں اپوزیشن کے، پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، یہ کوئی ایسی کوئی نہیں. ہم اگر مودی سے بات کر سکتے ہیں، ہم دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں، تو یہ تو ویسے بھی میں نے کہا یہ تو اٹس اے کوارل امنگ لورز، اور اس میں عاشق و معشوق کی لڑائی میں بڑی انتہا بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں بڑی صلح کی گنجائش بھی ہوتی ہے، اور پھر صلح کی بنیاد بھی رکھی جا سکتی ہے. تو میں اسی کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک راستہ نکلے گا کہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی،
پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی اور آئندہ انتخابات کے لیے بھی یہ خوش آئند بات ہوگی. تو یہ میں نے اپنا ایک تجزیہ کہہ لیں، ایک مشاہدہ کہہ دیں، وہ میں نے دیا تھا اور اس پر میں قائم ہوں. وہ نام ہی آپ کا مشاہد حسین ہے تو مشاہدہ تو آپ کا ظاہر ہے زبردست تھا، مگر یہ آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ یہ واقعی عاشق معشوق کی لڑائی ہے؟ کہ دفعہ تو بہت زیادہ لڑائی لگتا ہے کہ ہو گئی ہے. نہیں، وہ تو بڑی ہوگی تھی. ایک زمانہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بس اب ختم ہو گیا، اب تو نیا 10 سال پروجیکٹ ہے اور کوئی فلانا واپس نہیں آئے گا، فلانا کچھ نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پی ڈی ایم کی صلح بھی ہوگی. جن کو نکالا تھا سافٹ کو کے ذریعے پاکستان کی اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے، انہی کو انہوں نے ویلکم کیا، انہی کو انہوں نے راہ ہموار کی اور گورنمنٹ کو نکال دیا. تو سیاست نام ہی ممکنات کا ہے، دا آرٹ آف دا پاسبل. اور اس ممکنات میں پاکستان میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ایوری تھنگ از پاسبل اینڈ پروبیبل. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پہلے پی ٹی آئی پہ اور عمران خان پہ یہ سب سے بڑی تنقید ہوتی تھی کہ یہ اپنے مخالف لوگوں سے بات نہیں کرتے، بات چیت نہیں ہوتی اور سنگل ہینڈڈلی چلتے ہیں. اب یہ پانسا الٹا ہو گیا ہے کہ دوسرے لوگ بات نہیں کرنا پسند کرتے اور بالکل یہ آ گیا. مگر یہ کہاں سے یہ جو ایگ اینڈ چکن کی ڈیبیٹ میں کون شروع کرے گا یہ مصالحت، کون بات کروائے گا؟ کیونکہ بات کروانے والے بھی وہ بھی ایک پارٹیزن سے ہو گئے ہیں. دیکھیں جی، پاکستان میں اس وقت سیاست میں میں سمجھتا ہوں ہماری پولیٹکس میں لوگ کہتے تھے ہائیبرڈ سسٹم ہے. میں ڈیفائن کروں گا کہ ایک قسم کا نیا ٹرائکا ایمرج کر گیا ہے. ایک ستون ہے سیاسی نظام کا، سیاسی جماعتیں، جس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی شامل ہیں، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. ایک اس کا ستون ہے دا اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں. یہ ٹرم بائی دا وے میں نے کوائن کی تھی جب میں مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا. مجھے پورا یاد ہے یہ ٹرائکا پہلی دفعہ لفظ جو ہے آپ ہی کے منہ سے سنا گیا، کیونکہ ہم پرانے سفید بالوں والے لوگ ہیں تو ہم یہ بتا سکتے ہیں لوگوں کو. ہاں، تو وہ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور تیسرا ہے اس کا ستون جوڈیشری. تو ان تینوں کے درمیان یہ سارا کچھ ہونا ہے جو پاور سٹرکچر کا حصہ ہے. اس میں اگر آپ نے الیکشنز کرانے ہیں، اگر آپ نے ملک میں استحکام لانا ہے، اور اگر آپ نے سیاسی اور اقتصادی ترقی کی بنیاد رکھنی ہے، اور اقتصادی استحکام اور انویسٹمنٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ سیاسی استحکام کے بغیر ناممکن ہے. بی ویری کلیئر ان دیٹ. یہ ایک دونوں جو ہیں اکنامک سٹیبلٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آر انیکسٹریکبلی انٹرٹوائنڈ. تو اس حوالے سے ایک جو پولیٹیکل فورسز ہیں، ہمارا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ ان کو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے، قانونی طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا. اس کا ایک ہی حل ہے پولیٹیکل پروسیس اور بیلٹ باکس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی بھی ایک پولیٹیکل فورس حقیقت ہے، ہماری پارٹی بھی حقیقت ہے، پی ایم ایل این، پی 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 بھی، اور دوسری قوتیں بھی ہیں. اینڈ دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر فار دیٹ. اور اگر وہ نہ ہوا تو آگے پھر ایک ریسپی ہوگی فار پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ملک افورڈ نہیں کر سکتا. میں شاہ صاحب تھوڑی سی ایکیڈیمک ہو جاتی ہے، مگر آپ کیونکہ پروفیسر بھی رہے ہیں تو یہ ہمیشہ یہی ہمارے ہاں اسی پینڈولم کے اندر بحث ہوتی رہی. ایک یہ کہ آئیڈلسٹ کہ جی آئین ہی ہونی چاہیے، سپریمیسی آف پارلیمنٹ، سپریمیسی آف سویلینز ہونی چاہیے. دوسرا حقیقت پسندی رہی کہ جس طرح آپ نے یہ ٹرم کوائن کی کہ پاکستان کی حقیقت یہ ہے کہ ایک ٹرائکا ہے، اس ٹرائکے کی حیت بدلتی رہتی ہے وقت کے لحاظ سے، مگر وہ رہتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت پسندانہ جو تجزیہ ہے اور اس کا جو مسئلے کا حل ہے اس طرف ہو کے کرنا چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ دیکھیں جی، جہاں تک اسٹرکٹو سینسو آئین کا تعلق ہے، آئین کی بالادستی اور سیولین سپریمیسی، وہ تو آپ نے خود کمپرومائز کر لی جب آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی اجازت دے دی. جب الیکشن کا وقت آیا 2 صوبوں میں تو کئی بہانے ڈھونڈے گئے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے. تو آپ خود دیکھ لیں، اور اس میں سیاسی جماعتیں خود شامل تھیں.
تو وہ تو آپ تو ہم بات کریں جو گراؤنڈ ریئلٹیز کی ہیں. میں تو قائل ہوں چائنیز ماڈل کا, جس میں ڈینگ شاپنگ نے کہا تھا کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر ویدر اے کیٹ از بلیک اور وائٹ سو لانگ ایز اٹ کیچز مائس, کہ ریزلٹس کیا ہیں.